کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ فرسٹ آف آل تو آپ کا تھمبنیل جو دیکھیں آپ. ہیلو. جی جی بتائیے. جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا جو تھمبنیل ہے وہ آپ نے یہ لگایا ہے ایک طرف ویسٹ کا اور ایک طرف اسلام کا اپنا جو ہے نا وہ کہ ایک تاثر دینا چاہا ہے. اس کے بعد آپ نے کسی کو خیر میں نے بالکل اسٹارٹ میں آپ کی لائف سنی تھی اسٹریم اور پھر میں نے کافی دیر کے بعد ابھی جوائن کیا ہے. تو آپ آپ نے نے کسی سے فرسٹ یہ کے سٹارٹ کے 20 منٹ سن لیے تھے آپ نے؟ نہیں وہ نہیں سنے تھے. اس کے بعد میں نے اوکے فرسٹ آف آل آپ مجھے سٹارٹ کے بتائیں کہ آپ نے جو میں تھمبنیل لگایا وہی ہے بتانے لگا اس سے آپ وہی کیا بتانے یعنی کہ جی جی میں وہی بتانے لگا ہوں آپ کو. میں نے فرسٹ 20 منٹس میں سارا کچھ ایکسپلین کیا تھا اور میں نے یہاں پہ کہا تھا کہ اسلام میں وومن کی حیثیت اور اس کے رائٹس ویسٹ میں ایک گھر میں پالتو سوری کتیا سے آپ زیادہ ایڈم نہیں ہے. اسپیکر ہے نا؟ جی جی ایکسکیوز می. میں جی سینٹنس تو پورا کر مجھے لینے آپ دیں سے نا. بات نہیں کرنی ہے, مجھے ساحل بھائی سے بات کرنی ہے. اوکے پہلے مجھے سینٹنس پورا کر لیں دیں پھر آپ بات کر لیجیے جیسے مرضی. تو سوال کو سمجھ لیں کہ اسلام میں ایک عورت کے رائٹس, اس کے حقوق, اس کی ویلیو ویسٹ میں ایک جو کتیا ہوتی ہے, جو ایک پالتو کتیا ہوتی ہے کسی کے گھر میں, پالتو کتیا جیسے میرے گھر میں کوئی پالتو کتیا ہے, تو ویسٹ میں ایک پالتو کتیا سے زیادہ نہیں ہے. یہ جی ہمارا آج کا ٹاپک ہے. میں سمجھ گئی آپ کا ٹاپک جو ہے نا وہ میں سمجھ چکی ہوں, اور جو آپ نے پکس لگائی ہیں اپنے تھمبنیل میں وہ بھی بہت اچھی طریقے سے میں سمجھ چکی ہوں. ٹھیک ہے, اور میرے خیال سے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی سینس ہوتا نا تو آپ اس طرح کا کوئی تھمبنیل نہ لگاتے. بہت آکورڈ سی حرکت کر دی آپ نے. خیر میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی, کوئی میں نے بات سوچا تھا میں ساحل سے ہی بات کروں گی کیونکہ میں اس نے آپ کے بارے میں ٹاپک تو پہ سنا رہتے ہے. ہوئے کوئی بات نہیں. آپ نے میرے بارے میں جس بھی چینل سے سنا ہے ان چینلز پہ لوگ مجھے جتنی بڑی بڑی ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں, تو ان جی چینلز کے ایسا اوپر کچھ اگر آپ نہیں. سن کے آ رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ہر اچھے شخص سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو, اور ہر برے شخص سے اس سے زیادہ برے ہو کے بات کرتے ہیں. تو ہماری جو کیٹیگری آف اسپیکنگ ہے, اٹ ڈیپینڈس کہ اگلا بندہ ہم سے کتنی تمیز اور احسن طریقے سے بات کر رہا ہے. ہم اس سے اتنی ہی تمیز اور احسن طریقے سے بات کرتے ہیں, اور اوکے. بدتمیزی کرنے والے کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم بھی اس کے ڈیڈی ہیں. That's the نہیں difference لیکن میں between نے me. سنا ہے آپ کو کہ آپ کے ساتھ کسی نے بدتمیزی نہیں کی, آپ نے سٹارٹ آپ نے کیا آپ بدتمیزی سنی کی, یہ سنائی بھی میں باتوں نے پہ یقین کرتی ہیں؟ نہیں میں نے دیکھا ہے, میں اوکے نے آپ کی مت دیکھیں 2-3 ایسی دفعہ باتیں, مت دیکھیں میری بہن, مت دیکھیں. آپ اس ٹاپک پہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ساحل بھائی آپ کو جواب دے دیں گے, پلیز کہہ لیں. میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے یہ جو اسلام کا تھمبنیل لگایا اور آپ نے بتاؤں کیا ورڈز یوز کیے تھے ابھی کچھ دیر پہلے, کافی دیر پہلے, بہت دیر ہو گئی اس بات کو, کہ اسلام میں ہے نا کتیا جیسی حالت ہے عورتوں کی, بالکل مسلم عورتوں. میں ایگری, میں ابھی بھی اس چیز پہ قائم بہت ہوں, زبردست. انلیس کہ آپ مجھے پروف کر دیں ادروائز. اچھا آپ میں پہلے اپنی مجھے اس بات پروف پہ قائم کیجیے کہ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے. ٹھیک ہے, پھر میں ہوں. آپ کو اوکے اس کا, ڈن کیونکہ میں ڈن الحمدللہ مسلم ہوں اور ڈن پرفیکٹ. میں اب ایک بہت اچھی طریقے سے رہ رہی ہوں اپنے ہاؤس میں بہترین, اور کوئی مجھے بات کوئی پرابلم نہیں ہے. ڈن ہو گیا, ڈن ہو گیا. سو پوائنٹ بائی پوائنٹ چلیں گے. 11 نکات میں نے دیے تھے اپنے فرسٹ 20 منٹس کے اندر. ایک نقطہ آئی آپ نے ڈونٹ. سامنے پڑھا, کوئی بات نہیں, میں وہی 11 نکات میں آپ کے ساتھ 1 بائی 1 کر لیتا ہوں. آپ جس پوائنٹ کو چاہیں گی ریفیوٹ کر سکیں گی, جس پوائنٹ کو چاہیں گی اس کو اسکپ کرنا ہوگا ہم اسکپ کر دیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اوکے. قرآن کی آیت ہے چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 34. اس کے مطابق اگر آپ کو اپنی بیوی پہ شک ہوتا ہے, آپ اس کو ایک تھپڑ منٹ مار رکیے سکتے ہیں. سوری کیا فرمایا آپ نے؟ گا. جی اگر آپ کو آپ کی بیوی کے اوپر شک ہوتا ہے تو آپ اس کو تھپڑ مار سکتے ہیں, لیکن ویسٹ میں آپ اپنے گھر کی پالتو کتیا کو تھپڑ نہیں مار سکتے ہیں. اگر آپ اپنی پالتو کتیا کو ماریں گے تو پولیس آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا, یا وہ آپ کو سے کتیا بھی لے جائے گی. لیکن اسلام میں ایز اے مسلم عورت, آپ کا مرد, آپ کا خاوند, اگر اس کو آپ کے اوپر شک ہوتا ہے وہ آپ سے بحث کرتا ہے, آپ کو تھپڑ مار سکتا ہے. آیت آپ کے سامنے ہے. اوکے اب لیٹ می کلیئر. اوکے, فرسٹ آف آل تو یہ جو ہے نا تھپڑ مارنے کے بعد یا بیوی کو بیٹ کیا جا سکتا ہے, یہ کچھ اس طرح نہیں ہے کہ بس ہسبینڈ کا دل چاہا اور اس نے اٹھا کے تھپڑ مار دیا. ٹھیک ہے, اس کے کچھ رولز یعنی کہ کچھ کنڈیشنز ہیں. اس کا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ
کوئی عورت جو ہے وہ یعنی کہ کریکٹر لیس ہے، ٹھیک ہے، بد کردار ہو رہی ہے، بد چلن ہے وہ عورت، تو تب اس صورت میں شوہر جو ہے وہ عورت پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، یہ آپ نے کہاں سے ٹھیک ہے. سنا؟ اور یہ میں نے بہت سارے اسکالر سے سنا ہے. اوکے، میں کون سی تفسیر کھولوں کہ مجھے یہ چیز مل جائے؟ قرطبی کھولوں، طبری کھولوں، ابن کثیر کھولوں، کیا کھولوں کہ مجھے آپ کی والی بات ایز اٹ از مل جائے؟ ابن عباس کو کھول سکتے ہیں ہم، دیکھیں اسباب اسکالرز النزول وغیرہ کو جو کھول سکتے ہیں. بتاتے ہیں ہم اپنی طرف سے تو نہیں بتاتے، کسی نہ کسی تفسیر میں ہوگا. یہی تو میں پوچھ رہا ہوں نا دیدی. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، ایک اب مثلا بڑھیا آپ کو ملی آج تک جو کوڑا پھینکتی تھی محمد صاحب کے اوپر؟ نہیں ملی نا، نہیں ملی نا. کبھی آپ کو ملا کہ وہ والی حدیث مل ملی جائے گی، کہ وہاں؟ ڈھونڈیں گے تو مل جائے گی. اصل میں آپ نہیں لوگوں ملی. نے کوشش نہیں کی، ہمیں تو نہیں دیدی یقین جی، ہے اس لیے ہم ڈھونڈنا نہیں چاہ رہے. ارے دیدی ایسی بات نہیں ہے، یہ یقین نہیں ہے آپ کے، اب علماء ہی خود بولنا شروع ہو گیا فائنلی کہ یہ جھوٹی حدیث ہے. ٹھیک ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یہ حدیث بھی نہیں آپ کو ملتی. حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی جب محمد سے شادی ہوئی، یہ حدیث بھی نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو اسلام میں بہت ساری چیزیں آپ کے علماء نے پھیلا دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اسلام کو اچھا ظاہر اچھا کر سکے. ضروری ہے کہ ہر بات کی حدیث ہو؟ تو بھائی تو پھر آپ کو کیسے ویلیو پتہ لگے گی صحابہ یہ کے سچی دور بات؟ میں اچھا صحابہ کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے، ہوں. تو ان کی باتوں کو تو ہے نا حدیث ہم نہیں کہہ سکتے نا، ہم تو صرف اب انہوں نے جو باتیں کہیں تابعین تک اور تبع تابعین تک جو پہنچی وہی ہم تک پہنچی. ٹھیک ہے، اب ان کے جو فعل تھے، ان کے جو اقوال تھے صحابہ کرام کے، ان کو تو ہم نے پروپر وے میں کہیں سے اس طرح سے کلیکٹ نہیں کیا ہاں جس طرح سے حدیث کو کیا ہے. تو جی. بہت سی باتیں ہمیں صحابہ کرام سے بھی ملی ہیں، ہم ہر بات کو یہی کیوں اوکے، ریلیٹ کرنا چاہ نہیں رہے نہیں تھے. نہیں، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں نا، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. وہ چیزیں تفسیر کے اندر ہیں، اسی لیے میں نے کہا کون سی تفسیر کھولوں. دیکھیں آپ کا تفسیر میں صحابہ اکرام کے، تبع تابعین کے ریفرنسز موجود ہیں، اور ہماری دیدی بھاگ گئیں. یہ کیا ہوا ہے؟ اتنی اچھی بات ہو رہی تھی، دیدی چلی گئی، یہ کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ دیکھیں تو دیدی واپس آئی ہیں. نہیں دیدی نہیں واپس آئی. دیدی کدھر گئی یار؟ دیدی کا کیا نام تھا یار، کسی کو یاد ہے؟ ارے ایف سے یار، تھا، ایف سے تھا کچھ. اچھا ایک سیکنڈ، یہ کوئی سنگھ جی جڑے ہیں. سنگھ جی آپ مومن نہیں لگ رہے مجھے. کیا آپ مومن ہیں جو ابھی جڑے ہیں؟ کیمرہ آپ کا آن ہے. اگر آپ مومن نہیں ہے سر اسٹریم چھوڑیں ذرا، مجھے دیدی کا ویٹ کرنا ہے. آپ دیدی نکلی، آپ فوراً آ گئی. فوراً چھوڑیں بھائی، اسٹریم چھوڑیں یار. ایک اور کمار صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں بھائی، آپ بھی چھوڑیں بھائی. آپ بھی وہ نہیں ہے مجھے یار. یہ انٹرپرائز صاحب مسلمان نہیں ہو سکتے یار. نان مسلم بیک سائڈ چھوڑو یار، مجھے دیدی کا ویٹ کرنا ہے، اس کے اسٹریم میں جگہ رکھنی ہے یار. بھائی لوگوں کیوں آ رہے ہو، کیوں آ رہے ہو، کیوں آ رہے ہو؟ نان مسلم چھوڑ دیں فوزونا، اسٹریم بھائی. فوزونا نام ہے اس کا، فوزونا. ہاں فضونا جی واپس آئیں جی. ارے یار فضونا جی کدھر گئیں یار؟ یہ کیا بات ہے؟ فضونا جی کہاں چلی گئیں؟ چلو عمر علی کو لیتے ہیں. عمر علی جی آپ مومن ہیں؟ فضونا جی کا میں انتظار کر رہا ہوں جی. فضونا جی آ جائیں جلدی سے جی. عمر علی آپ مسلمان ہیں؟ جی سر. جی سر. آپ نے سر اسٹریم کا ٹاپک دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا؟ جی سر، ابھی 15-20 منٹ سے سن رہا تھا میں، اور میں ان کی بھی بات سنی جو بھی آئی تھی تمہاری عمر علی جیسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں. ہاں جی فضونا جی کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ وہ ہم سے بات کری تھی اور بات کرتے کرتے چلی گئی ہیں. بالکل. یہ آپ نے کون سی حدیث کھول لے گی؟ قرآن کھول لے گا، حدیث کھول لے گی سر؟ 434 قرآن کی آیت کھولی ہوئی ہے اس وقت. قرآن کی سورہ نساء ہے، آیت نمبر 34 سر. 34. سر آپ کے سامنے آپ پڑھ سکتے ہیں سر، ہاں ٹینشن جی کیا؟ سر، آپ میں اس میں ایسا کیا لگ رہا ہے اس صورت میں؟ کیا لگ رہا ہے یار؟ علی کے نام سے کوئی بندہ بار بار آ رہا ہے، میں نے اسے 3 بار نکالا ہے. میں تمہیں اب بین کر دوں گا. کیمرے اور مائکرو فون کو تم نے پرمیشن نہیں دی ہوئی، اور میں تیسری دفعہ تمہیں نکالا ہے. مجھے فضونا کا ویٹ کرنا ہے. آپ اگر کیمرے اور مائک کو پرمیشن ہی نہیں دینی ہے آپ نے، تو آپ یہاں بیٹھے کیوں ہیں؟ حد ہو گئی یار. اچھا کمار صاحب میں نے آپ کو پہلے بھی نکالا، پھر آ گیا. میں آپ کو بین کر دوں گا. کیوں آ رہے ہیں یار؟ مجھے جگہ رکھنی ہے یار بیک سٹیج میں. ہاں جی سر. اس آیت کے مطابق آپ اپنی بیوی کو مار سکتے ہیں، یس اور نو؟ سر بالکل یس. اوکے. کس شرط پہ مار سکتے ہیں؟ سر اگر اس پہ شک ہے
शक है तो मतलब अगर बेबी है, देखो बेबी जो होती है ना, बेबी तो आदमी के लिए एक बेबी होती है, अगर ये तो उस पर सबको शक पता है, हुआ बीवी मतलब आदमी के लिए बीवी होती है तो सबको पता है, ये कौन सी साइंस बताइए भाई। नहीं साइंस नहीं बता रहा, मतलब एक होता है ना, एक नेचुरली एक प्यार भी तो होता है ना, एक अगर वो टूटता हुआ दिख रहा है फिर इंसान अच्छा को, एक तो सेकंड उसको जी, उमर शक की आपको वापस बुनियाद दे रहा पे हूँ, आप मान फिजोना जी सकते आ हैं। गई हैं, फिजोना जी आ गई हैं, आपको बाद में लेता हूँ। जी फिजोना जी, आप किधर चली गई थी जी बात करते करते बीच में? नहीं, वो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम हो रही है। ओके। ओके, बोले आप। हाँ, मैंने आपको लास्ट में बता रहा था कि आपके जो सहाबियों और अच्छा, ताबेईन ये और आपके जो नीचे बैठे हुए होते हैं, जो ऑडियंस है, वो इतनी बदतमीजी पे क्यों आ जाती है इतनी जल्दी? फॉरगेट देम, हर बंदे को तो नहीं हम रोक सकते ना, हर बंदे की लहजे बात को हम नहीं रोक सकते, वो हमारे इख्तियार में नहीं है। ठीक है, फॉरगेट देम। आप मुझसे बात कर रही हैं, देखें अभी जो हम बात कर रहे हैं, और यार भाई लोगों जो भी सुन रहे हो, तमीज से रहो यार प्लीज, लेडीज हैं एहतराम करो। वापस आपके पास आते हैं जी फिजोना जी। देखिए बात यह है कि आपने कहा कि ताबीन और सहाबीन की बातें नहीं लिखी हुई, जबकि मैंने कहा कि हम अगर हदीसों को देखें तो हमें वहां पे सहाबीन और ताबीन की तफसीरों को देखें तो सहाबीन और ताबीन की बातें मिलती हैं। तो इसलिए तो मैंने कहा कौन सी तफसीर खोल लूं, तो मैं तो आपको अच्छा, सब तफसीरों कुछ में अलाउ कर तो रहा हूँ। सिर्फ वही बातें होती है ना, ठीक है, कुरान की जो वर्सेस होती है ना, तफसीर में तो उसी से रिलेटेड बात होती है। अगर आप इस जो वर्स का कह रहे हैं कि उसकी मैं कहीं से लेकर आऊं, तो मुझे वो नहीं पता, लेकिन आपको तो मालूम होगा ना, आप माशाल्लाह इतनी नॉलेज रखते हैं, तो तो आपको मैं कह रहा मालूम हूँ ना हो कि गया नहीं है, ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि नहीं है ना। जिस तरह बुढ़िया नहीं मिलती वैसे आपकी लॉजिक भी नहीं मिलती। एग्जैक्टली मैं यही आपको बता रहा हूँ, आप मानने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस लेवल तक मार सकते हैं। देखिए कुर्तुबी में बताया जाता है, ओके। जैसा कि मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। कुर्तुबी में बताते हैं कि इमाम कुर्तुबी बताते हैं कि हजरत अबू बकर की एक बेटी थी जिनका नाम था अस्मा। आप आपको स्क्रीन पता है ना? शो कर दीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ, मैं वहां तक पहुंच तो जाऊं। अच्छा जी, एक सेकेंड, क्योंकि वो जरा सर्च करना, इतनी बड़ी हदीस है, सॉरी इतनी बड़ी तफसीर है, तो मुझे ऐसे सर्च करना था ना। ये देखिए हजरत अबू बकर की अबू बकर सिद्दीक की एक बेटी है अस्मा, जो हजरत जुबैर की बीवी थी। वो बाहर निकलती थी, हजरत जुबैर को गुस्सा आ गया, उन्होंने उनको और इनकी सोकन को पकड़ा। सोकन होती है दोनों बीवियों को पकड़ा और उन दोनों को अपने के बालों से पकड़ के बांध दिया और इन्हें सख्त से सख्त सजा दी। सोकन बहुत ज्यादा बचने वाली थी, अस्मा ज्यादा बचने वाली ना थी, बस इसे जरबे भी ज्यादा लगी। हजरत अस्मा अपने बाप के पास गई, अबू बकर शिकायत की, अबू बकर ने कहा सब्र कर, जुबैर एक साले आदमी है, कोई बात नहीं। तो मेरा मतलब है कि इस लेवल के ऊपर चपेड़े चंडे बालों से बांध के मारना, ये सब कुछ हो रहा था मोहम्मद साहब के जमाने में, और अबू बकर अपनी बेटी को भी नहीं बचा सके। अच्छा, सुनाए ये अब मेरी बात। ये अब अ, आपके सुहाबी आ गए। जी जी, अब मैं समझ गई आपकी बात को। अच्छा अजी, आपको पता है, वैसे तो है ना, ये आप अरब के ज़माने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ये जो मौजूदा दौर है हमारा मॉडर्न एज जिसको हम कहते हैं, लेकिन आप इसमें अभी देख लें, पाकिस्तान और इंडिया या जो भी हमारी इस तरह की ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यहाँ यही होता है, जब एक बेटी अपने बाप के पास किसी भी किस्म की शिकायत लेकर जाती है, इन लॉज की या अपने हस्बैंड से रिलेटेड, तो उसे यही कहा जाता है कि तुम्हें अपना घर बसाना है, तुम सब्र करो, ठीक है। और इवन कि ये इंडिया में बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा ये वाला जो कल्चर है वो इंडिया में, कि कुछ भी हो जाए बेटी को अपना घर बसाना है। तो हजरत जो है ना अस्मा, वो अपने वालिद साहब के पास गई थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक, और एक बाप जो है ना, वो इन हालात में अपनी बेटी को यही सबक दे सकता है। हमने इस मामले में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा ना, उन्होंने क्या कहा था, अगर वो है तो आप प्लीज वो मुझे बताएं। हाँ तो ऊपर चले जाते हैं, आपने सुहाबी कहे थे ना। देखिए कभी आप सुहाबियों पे आ जाती हैं, कभी आप नबी पे आ जाती हैं। अब आप कह रही है कि नहीं, नबी ने क्या आप कहा मेरी था, बात मैं नहीं समझ रहे, नबी की देखें मैं ये नबी की एक सेकंड रुक जाए, मैं नबी दिखा देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, सब है हमारे पास। ये देखिए हजरत नहीं, साद बिन आप रबिया के हक मुझे में, ये बता दें कि मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी जोजा पर बिना किसी वजह के हाथ उठाया हो, बिल्कुल दिखा आप देता ये हूँ, मुझे प्लीज बताएं मैं जी। वो भी दिखा देता हूँ। ओके, ये अभी ये आयत का असबाब नज़ूल देख लेते हैं कि हजरत साद बिन रबिया के हक में नाजिल हुई। इनकी बीवी हजरत हुब्ता बिनते ज़ईद बिन हारिसा इब्ने जुबैर ने नाफरमानी की, तो उन्होंने इसे तमाचा मारा। हजरत हब्ता के वालिद ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, मैंने अपनी बेटी के साथ को दे दी है, इसने इसको तमाचा मारा है। नबी करीम ने फरमाया, जाए वो अपने खावन से कसास ले, मींस खावन को भी जाके तमाचा मारे। वो अपने बाप के साथ लौटने लगी थी कि खावन से कसास ले ले, लेकिन नबी करीम ने फरमाया, लौट आओ मेरे पास जिब्राइल आया।
واپس آ جاؤ. بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, لہذا قصاص نہیں اب لے سکتے, مرد مار سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اس آیت کا اسباب نزول ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ہم ایک اچھا امر ہم کا دیکھتے ارادہ ہیں, کیا ہے اور اللہ نے مجھے سے امر کا ارادہ فرمایا. ہاں ٹھیک ہے, اوکے. اللہ نے دوسری آیت دی, میں نے ایک ارادہ کیا تھا کہ تم ایک قصاص لو, لیکن اللہ نے دوسری بات کر دی ہے, لہذا نہیں لے سکتے تم قصاص. ٹھیک ہو گیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے 974b, اس کے اندر ہم ایک دیکھتے ہیں منٹ کہ بھائی, حضرت ایک منٹ سنیں. آپ نے جو لاسٹ حدیث بتائی نا مجھے, اس کا اوپر کا آپ یہ نے مجھے تفسیر جو پارٹ ہے وہ نہیں دکھایا. تفسیر ہے بی بی جی, تفسیر ہے, یہ تفسیر ہے اوکے, قرآن تفسیر جو کی ہے, اسی ہاں آیت کی, یہ اسی آیت کی تفسیر ہے 434 کے اوکے, پیج شان نمبر. نزول کہہ سکتے ہیں اس کو. جی, اس میں شان نزول بتا رہے ہیں اس آیت کا کہ کیوں نازل ہوئی. ٹھیک ہے, اوکے. اب ہم چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے, اب ہم چلے جاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو ہمارے پیارے نبی نے مکہ مارا ان کی چیسٹ کے اوپر. یہ دیکھیں, I said to Messenger of Allah, may father, my mother وغیرہ be on you. He said, was it the darkness of the shadow that I saw in front of me? کیا وہ تم تھا, وہ جو shadow کا darkness تھا. I said yes. Then Muhammad struck me on the chest, which caused me pain. And he said, did you think that Allah and his apostle would deal unjustly with you? وغیرہ وغیرہ. لیکن محمد نے جب اس کو struck کیا عائشہ کو, تو عائشہ کو درد بھی ہوئی. And she said, caused me pain. لیکن اس کے بعد محمد نے کیا کہا, کیا یہ میں کبھی اللہ اور اس کا اپوسل کیا کبھی انجسٹلی ڈیل کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں بالکل نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا آپ مار سکتے ہو. تو کیا مسئلہ ہے اس چیز میں, محمد نے بھی مارا. اچھا, یہ کیوں مارا تھا آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں؟ کیوں مارا تھا آپ بتائیے گا. یعنی کہ مار سکتے ہیں نا, آپ نے کیا کبھی مارا تھا, میں نے آپ کو دکھایا مار سکتے ہیں. کیوں مارا تھا؟ عائشہ نے نبی پاک کو ڈرا دیا تھا ایک طرح سے, کیونکہ نبی پاک کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی, ان کو سایہ نظر آیا, وہ ڈر گئے. جی, اما ہاں. بہو تو ہو بھائی گیا, اما بہو. اچھا, دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہی تھی نا, میں آپ کو یہی بتانے جا رہی تھی کہ جی یہ غیر, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں غیر فطری عمل ہوتا ہے. جب ہمیں اچانک کوئی ڈرائے گا تو یہ خود بخود آٹومیٹک ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے. اس وقت نہیں نا مارا, اس وقت نہیں مارا, گھر آنے کے بعد مارا. ان سے پوچھا گیا کیا وہ سایہ تم ہی تھی؟ آپ نے کہا ہاں میں ہی تھی, میرے ماں اور میرے باپ تم پہ قربان ہوں اے محمد. یہی لکھا ہوا ہے حدیث میں, حدیث کے الفاظ ہیں. پھر انہوں نے پوچھا ہاں جی سوری میں ہی تھی. یعنی جب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ماں میرے باپ ہم لوگ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں, اس کا مطلب آپ ڈر گئی ہیں, آپ کو آلریڈی پتا لگ گیا کہ آپ کی پھینٹی لگنے لگی ہے. پھر بھی نبی پاک نے ان کے سینے پہ مارا, مکہ مارا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ دکھایا تو میں کہ حضرت عمر کیا کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 1986. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں, I heard from the messenger of Allah, a man should not be asked why he beat his wife, and do not go to sleep until you have prayed the witr. ڈیفینیٹلی شوڈ ناٹ آسک, بیکاز یہ بھی ایک پرائیویسی کی بات ہے. نہیں آپ کو ایک سیکنڈ رکے, آپ غلط سمجھ رہی ہیں. A man should not be asked why he beat his wife. ایک بندے سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا. تو میں یہی تو کہتی ہوں, پھر اس بندے کو گورنمنٹ سزا ہی کیسے دے گی اگر اس سے یہ بھی نہیں پوچھا جا سکتا کہ وہ اپنی بیوی کو مارتا کیوں مارتا ہے. تو اگر ایک انڈین لا کے اندر ایک مسلمان اپنی بیوی کو مارتا ہے, تو اسلامک شرع کے اندر اس سے تو پوچھا بھی نہیں جا سکتا کہ اپنی بیوی کو کیوں مارتا ہے, تو انڈین لا اس کو سزا کیسے دے گی؟ بھائی لاس وغیرہ تو ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. وہاں دیدی جی ساحل بول رہا ہوں. جی اچھا, آپ نے ابھی کچھ باتیں کہی, آپ کو کچھ احادیث بتائی گئی, صحابہ کا طریقہ بتایا گیا, خود رسول اللہ کا طریقہ بتایا گیا. آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو ڈومیسٹک وائلنس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں, یعنی پرابلم تو اس کا گھر بچانے کے لیے, یعنی وہ اپنی شادی بچانے کے لیے اگر اس کا شوہر ڈومیسٹک وائلنس کرتا ہے تو آپ کی نظر میں وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ یہی کہنا چاہ رہی ہے نا؟ دیکھیں, میاں بیوی کا جو ایک ریلیشن ہوتا ہے نا, اس میں اس طرح کی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اگر آپ ان تمام یہ جو ریلیجیس باتوں سے ہٹ کر ایک نارمل جی اس وہ جو بھی رشتہ ہوتا ہے اس میں وہ اپنی بیوی کو مارے پیٹے, لیکن چونکہ اس کو اپنا گھر بچانا ہے تو
यू शुड बी ओके विद दैट, मतलब एक वाइफ जो है उसको सह के ले लेना चाहिए ताकि उसका घर का रिश्ता, उसके शौहर से उसका रिश्ता ना टूटे। आप यही कहना चाह रही है ना? इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जाहिर सी बात है इस्लाम ने भी इस तरह नहीं कहा है। फिर खुला का क्यों कहा गया? इस बात पे भी खुला ले सकती है बीवी, ठीक है, कि अगर उसका हस्बैंड उसको बीट कर रहा है तो दीदी ये इस दीदी बात पे भी खुला खुला हो नहीं ले सकती है। दीदी खुला नहीं ले सकती, खुला का मुतालबा कर सकती है, रिक्वेस्ट फॉर जी खुला कर वही जी नहीं, खुला कोई का ले नहीं मुतालबा सकता। कर सकती है। मैडम ले यहाँ नहीं पे थोड़ा हम डिविएट हो रहे हैं। जिस चीज का हुक्म अल्लाह खुद दे रहा है उसके अगेंस्ट में जाके खुला क्यों लेगी बीवी? भाई मानने मैंने की आपको बताया ना। अच्छा मैं आपको साइड इफेक्ट्स बता देती हूँ, ठीक है। अगर एक मिसाल है, कोई बीवी बदचलन होती है, बदकिरदार होती है और उसका हस्बैंड उस पर सख्ती नहीं करता, तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते नहीं हैं, ठीक है। नहीं दीदी रुके, दीदी रुके, यहाँ पे बदचलन और बदकिरदार मैंने आपको कहा था कि आपने साबित नहीं किया, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि आपने किस हदीस से लिया है, किस तफसीर से लिया, मुझे बताइए तो सही। देखिए दीदी, यही मैं आपको बता रहा हूँ, आपने किसी मुल्ला से सुना, उसकी बात मान ली। वंस अगेन आपने कैसे मान ली? अभी आपने प्रूफ नहीं किया, लिहाजा आप उसी चीज को रिग्रेट कर रही हैं, क्योंकि कुरान की आयत सिंपल कहती है कि अगर आपको शक हो, ठीक है, अगर आपको शक हो तो शक पे आपको मारा जा रहा है। तो इस वजह से मैं आपको शक कह रहा था, हम्म, इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि अच्छा इस्लाम में औरत किस का बारे मकाम में शक हो, किस बारे में शक हो? देखें सरकशी ये का, जो है ना, सरकशी का, सरकशी, जी वही सरकशी, नाफरमानी, तो ये इसी एरोगेंस। सेंस में कहा गया है। अम, ये इसी सेंस में कहा गया है कि अगर कोई बीवी, यानी कि सरकशी, नाफरमानी इसी को कहते हैं ना, कि वो बद किरदार हो रही है, किसी गलत वे में जा रही है, तो इसी को कहा जाता है। हाँ, आप देख लेकिन लें एक दो प्रूफ नहीं हुआ ना दीदी, प्रूफ नहीं हुआ, अभी शक है, प्रूफ नहीं हुआ, अंदेशा है। अच्छा प्रूफ, अच्छा आप ये चाह रहे हैं कि प्रूफ अभी हो, यानी कि वो बिल्कुल ही गलत राह पे चली जाए। नहीं, भाई फिर सख्ती आप मार होगी तो कैसे सकते तभी हैं? तो रुकेगा ना। नहीं 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 नहीं, हु द हेल इज द मैन कि वो उसको मारे शक की बुनियाद पे? अगर उसको बहुत ज्यादा शक है, वो उसे पहले वेरीफाई करे, अप्रूव करे, जब वेरीफाई हो गया है तो भी उसे मार नहीं सकता। अच्छा ये एक ठीक है, कोर्ट का ओके। काम है। आपने जो वेस्टर्न की जो कुत्ती बताई है, बहुत प्यारी सी आपने बताई है, वहाँ क्या होता है आपको पता है? वेस्टर्न कंट्रीज में अगर कोई हस्बैंड इस तरह से अपनी बीवी पर शक करता है, क्या होता है उसका उसके जो रिजल्ट होता है? क्या होता है, क्या पहली होता है बात तो उन खैर कंट्रीज में है ना, कुछ इतना खास इस तरह का वो ही नहीं दीदी? है होता वहाँ। क्या है दीदी, होता क्या है वो बताएं। ये होता है कि वो तलाक हो जाती है ज्यादातर, बेहतरीन, ठीक है। बेहतरीन, सुने, अब बात सुन ले, होल्ड करें यहाँ पे। इसका मतलब है कि वेस्टर्न कंट्रीज में, मैं तो बिच से एग्जांपल दी थी, आप औरत से एग्जांपल ले रहे हैं। औरत की तो वेस्टर्न कंट्री में औरत की तो शान है भाई। औरत वहां पे शक की बुनियाद, अगर मर्द ने शक किया है, वो कोर्ट में लेके जाती है, और अगर वो मर्द प्रूव नहीं कर सका इस चीज को, मर्द की 60% जायदाद, गाड़ी, घर, घर की प्रॉपर्टी, हर चीज 60%, बैंक में जितना भी पैसा इस वक्त पड़ा है, सेविंग अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा है, 60% की वो मालिका हो जाती है। 60% उस लड़के पे चला जाता है। फिर दूसरी बात, अगर उस लड़की के पास बच्चे हैं, खावंद को अपनी तनख्वाह का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट उन बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए उस औरत को देना है, टिल वो बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते। तो बीबी, वहां पे तो औरत की जो वैल्यू है ना, इस्लाम तो उसके पास भी नहीं फड़कता। इसलिए मैंने कहा था कि बिच से एग्जाम्पल करें। अगर वहां पे एक मेरी बिच है ना, मैंने उसको चपेड़े मार दी है और मेरे हमसाये ने देख लिया है, वो पुलिस को रिपोर्ट कर देगा, पुलिस जी आ बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं कि पुलिस पे बिच ले के लिए जाएगी। तो वहाँ बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन इंसानों के लिए नहीं है, ठीक है, वहाँ इंसान के वेस्टर्न मैंने, कंट्रीज में। और दीदी अभी नहीं इंसान का भी नहीं, तो बताया, आप अभी मैंने मेरी बात इंसान भी का बताया। सुनना प्लीज। जी जी साहिल, जी, आपने बीवी का बताया, बीवी का बताया आपने, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अब मेरी बात भी सुनना आप प्लीज। वहाँ जो है वो नौकरों के साथ किस तरह का सलूक होता है? आप कौन सी वेस्टर्न कंट्री में रहती हैं? मैं रहती नहीं हूँ, मैं वेस्टर्न कंट्रीज में रहती नहीं हूँ, लेकिन सुना है जैसे आप लोग इस्लाम के बारे में, पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें करते रहते हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ओके, तो हो दीदी सकता है अगर आपको ये। अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्री में नहीं गई तो आपको क्या पता कि नौकरों के साथ कैसा सलूक होता है? वो तो मर्सिडीज गाड़ी में आते हैं नौकर, आपको तो अंब का नहीं पता है। कभी जाके देखो तो सही, नौकर कहते किसे हैं। वहां पे तो ऑफिस बॉय का कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमारे इंडिया पाकिस्तान में है। वहां पे चपरासी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ऑफिस बॉय का कॉन्सेप्ट आई नहीं नो। है। तो जी फिर जी। यू नो येट यू डू नो, यू हैव नेवर बीन देयर येट यू नो। वहां पे जो घर में आती है ना 2 घंटे के लिए आपके घर की सफाई करने के लिए, उससे आप बदतमीजी भी नहीं कर सकते हैं। उससे बदतमीजी की नहीं तो आप जेल गए नहीं, ठीक है। अगर आपने उसके साथ कभी सेक्स की कोशिश कर ली उसकी इजाजत और परमिशन के बगैर,
ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا سیکس کرمنل کھلائیں گے, وہ فیلنی جو ہے آپ کو دنیا میں کبھی دوبارہ جاب لینے نہیں دے گی اس علاقے میں, اس کنٹری کے اندر. کیسی باتیں کر رہی ہیں دیدی, کہاں رہتی ہیں؟ مجھے نہیں میں یاد کہہ میں نے رہا کون ہوں سی بک میں پڑھا ہے, ٹھیک ہے, میں نے کافی ٹائم پہلے یہ سب وہاں جو ویسٹ میں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ, اور جو وہااں کی حقیقت ہے, یہ بک کا نام تک ایون مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ سب میں نے وہاں سے جو دیدی ماسٹر سے دیدی میں نے پڑھا. دیدی بک سے نہ پڑھیں, جا کے دیکھیں. ٹھیک ہے, بک سے نہ پڑھیں, جا کے دیکھیں, پھر بتائیں. آپ کو تو امب کا نہیں پتا ہے, I'm sorry to say, excuse my language. No, میں نے please میں don't سوال use this پوچھ type of language, okay? اوکے, میں نو تبھی وری. کہہ رہی تھی کہ میں نے ناؤ پہلے سے کمنگ بات بیک ٹو کرنی. دا سیم پوائنٹ, سر آپ اگنورنٹ قسم کے جواب دے رہی ہیں مجھے, which is irrelevant because you don't know, you have نہیں تو never been to آپ ایک West. منٹ, آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ جو آپ کے مائنڈ کے مطابق جواب نہ دے, یا جو آپ کو جو کیونکہ برا لگ دیدی رہا میں نے ہے آپ جو سے اسی ہمارا لیے جواب, پوچھا ہے کہ آپ کبھی ویسٹ گئی ہیں, نہیں. میں اپنے مائنڈ سے جواب دوں گی نا, میں نے جو ہاں جانا نا, ہے, میں نے جو پڑھا ہے, میں نے جو دیکھا ہے, تو جب آپ گئی اتنا نہیں کہاں, دیکھا کیسے ریئیکٹ کیوں اسے, کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھا آپ کیسے اتنا جب آپ گئی ریئیکٹ نہیں, مت کریں. یہ ام دیکھا کا کیسے پتہ جب آپ نہیں, گئی اس نہیں. کا پتہ نہیں دیدی بھائی. آپ نے کیا ہر چیز, اچھا آپ مسلم نہیں ہے نا ابھی, آپ دیدی پاکستان میں نہیں رہتے, لیکن آپ پاکستان کے بارے میں اور آپ ہمارے مسلمس کے بارے میں کیا کیا اٹھا کے باتیں کیونکہ کرتے میں رہتے ہیں. پاکستان میں رہ چکا ہوں نا, ود ایکسپیرینس بول رہا ہوں, میں ویسٹ میں ہوں تو ود ایکسپیرینس بول رہا ہوں, اسی لیے تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کبھی ویسٹ گئی ہیں, آپ نے کہا نہیں, تو یو آر ناٹ اسپیکنگ ود ایکسپیرینس. ساحل بھائی پلیز, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, سوری. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے ازمپشن والی بات ہم کیوں مانے دیدی, اگر ہم اسلام کے بارے میں بول رہے ہیں تو ہم assumption نہیں ہے بھائی, میں یہ پڑھ چکی ہوں بکس میں, اور میرے خیال سے آج سے 5 7 10 سال پہلے بکس کی بھی اہمیت ہوتی تھی. آپ ایک کام کرو دیدی, جو ویسٹ کے جو قانون ہے انسانوں کو لے کر, انسان کے جو حقوق ہے, پہلے آپ وہ پڑھو. کم سے کم جو ویسٹ میں اس سے پوچھو کہ بھائی ویسٹ میں کیا قانون ہے انسانوں کے لیے, اگر وہ میڈ ہے, اگر وہ بیوی ہے, اگر وہ امپلائر ہے یا امپلائی ہے, ان کے کیا حقوق ہے, کیا قانون ہے, پہلے آپ یہ دیکھو, اس کے بعد پھر کوئی چیز بولو نا. آپ کا جو وہ ازمپشن ہے جو بک میں لکھا ہوا تھا, اتنی بڑی بک ہے وہ, انہوں نے پبلش کی ہے, وہ بغیر کسی ریسرچ کی ہوگی انہوں نے. ارے اب یار, وہ پتہ نہیں بک کون ہے, سی بک ہے, کبھی کی کس بک نے ہے, لکھی ہے, ہاں وی ڈونٹ کبھی نو. کی بک کس نے لکھی ہے, کون سا لا آپ نے اس میں لکھا ہے, کبھی کے لا کی بات ہو رہی ہے. یہ تو نہیں نا, آپ نے ابھی ہم جو سچویشن بتا رہے ہیں وہ ابھی کے حالات جو ہے, ابھی کے جو قانون ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں نا, ہوں, تو ٹھیک آپ ہے, کو اوکے. ابھی. میں ایک کوشچن پوچھوں آپ ہی سے. اچھا, ویسٹ میں اور ایک چیز یہ جو ہے, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر ہے, ٹھیک ہے. ایک لڑکا کسی بھی لڑکی کے ساتھ کچھ ٹائم رہتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے, تو یہ کیا انسانی یعنی کہ کوئی اچھا لا ہے یہ؟ اوکے, اب وہ ناؤ لڑکیاں بہت سی ایسی بھی ہوتی ہیں جو بیچاری لیٹ می آنسر, لیٹ می جی آنسر. اوکے. اسلام کے اندر میں چاہوں تو ایک لڑکی کے ساتھ شادی کروں اور چوتھے دن اسے طلاق دے دوں, کوئی روک سکتا ہے مجھے؟ اسلام کا نہیں کوئی بھی ایسا قانون, کوئی بھی آپ, لا اس کو روک سکتا ہے اس چیز کو؟ لیکن کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا طلاق دینے نہیں کی. نا بھائی, میں ہوں گندا بندہ, میں نے ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی, 5 دن میں مجھے پسند نہیں آئی, ٹھیک ہے, میں نے طلاق دے دی. روک سکتا ہے کوئی مجھے اس بات سے؟ کوئی قانون ہو چلے اسلام ٹھیک کے ہے, اندر جو روک سکے؟ اوکے دیدی ایک اوکے. سیکنڈ, دیدی اچھا, دیدی یہ ویٹ, دیدی 4 ویٹ, دنوں میں جو ہے, دیدی ویٹ, پہلے اس چیز کا جواب دے دیں. کیا مجھے اسلام کا کوئی بھی قانون اس چیز سے روک سکتا ہے؟ کہ بنا وجہ اسلام کے قانون تو نہیں روک سکتا, لیکن انسانی قانون روک سکتا ہے, اگر آپ کے دل پرفیکٹ, میں ہے نا ضمیر ویٹ, ہوگا. ویٹ ویٹ ویٹ, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح ویسٹ کے اندر جب آپ سیکولر کنٹری کی بات کرتی ہیں, سیکولر لوگوں کی بات کرتی ہیں جو کسی دین دھرم پہ اعتبار نہیں کرتے, ان کے لیے ان کا ورڈ آف ماؤتھ از ایکسپٹنس. ان کے لیے ان کا ورڈ آف ماؤتھ از شادی. بیکاز ناؤ جب وہ دو بندے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن چکے ہیں, اس کے میوچلی. بعد اگر میوچلی اگریڈ, اس کے بعد اگر وہ کوئی بوائے فرینڈ رکھے گا بندی, یا وہ مردہ گرل فرینڈ رکھے گا, اس کو افیئر بولا جاتا ہے. پاکستان انڈیا میں افیئر جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہی غلط کر دی ہے, چینج کر دی گئی ہے. دی نہیں, افیئر آپ ان دا ویسٹرن, یا بتائیں لسن کہ یہاں دیدی, لسن غلط ہے دیدی, وہاں لسن غلط ہے. دیدی, لسن ہم، دیدی, لسن, ہولڈ آن, ہولڈ آن. افیئر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ غلط کر دی ہے. افیئر ہوتی ہے ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس, شادی سے باہر کے ریلیشن شپس, ٹھیک ہے. وہاں پہ ویسٹ میں جو آپ بات کر رہی ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی, جب وہ ایک دوسرے کو کمٹ کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں کمٹ کرنا, جب انہوں نے ایک دوسرے کو کمٹ کر دیا ہے کہ دے آر ایچ ادرز بوائے فرینڈ, اب اگر وہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس رکھیں گے, اس کو کہا جاتا ہے افیئر, ٹھیک ہے. میرج جب ایک آپ دین
کو ایکسپٹ نہیں کرے تو آپ کے لیے میرج کا کووننٹ اسٹیبلش نہیں ہے, آپ کے لیے کمٹمنٹ اسٹیبلشڈ ہے. ناؤ پوائنٹ نمبر 2, وہ بھی ویسی ہی شادی ہے, اب وہ ایک دوسرے کو ڈیورس کر دیتے ہیں. کیسے ڈیورس کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتے, دیٹ از کالڈ ڈیورس. اب لڑکی بھی آزاد ہے کسی بھی نئے لڑکے کے ساتھ, ویٹ کر لیجئے, اب لڑکی بھی آزاد ہے کسی بھی نئے لڑکے کے ساتھ دوبارہ کمٹمنٹ کرنے کے لیے, لڑکا بھی آزاد ہے کسی نئے لڑکے کے ساتھ کمٹمنٹ کرنے کے لیے. سو ونس اگین آپ کو وہ چیز بری لگ رہی ہے کیونکہ آپ دیکھتی ہیں شادی ہونا ضروری ہے. شادی کیا ہے؟ ایجاب و قبول, 4 بندوں کے سامنے, دیٹس اٹ. اور کیا شادی؟ وٹ از ایلس ان شادی؟ اسلام میں وٹ از شادی؟ 4 بندوں کے ایکسکیوز می, سامنے ایکسپٹنس آپ دینا. کرسچن ہی ہیں یا آپ ایتھیسٹ ہیں؟ ڈز اٹ میٹر کہ میں کیا ہوں؟ ونس اگین نو, میں یہی کہہ رہا ہوں یور کہ سن کانسیپٹ لیں. از جسٹ لائک ہاں ایتھیسٹ. اوکے نو, ٹھیک ہے, میرا کانسیپٹ سن لیں. میں بات بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ نہیں ہونی چاہیے. شادی لیکن کیا ہے؟ شادی کیا ہے؟ شادی خدا کے سامنے ایک اسٹیبلشمنٹ آف دا کووننٹ بٹوین دا ٹو. ونس اگین سیم تھنگ. دیکھیں جب وہ کسی دین کو نہیں مانتے, وہ اگر کرسچینٹی کو نہیں مانتے, اسلام کو نہیں مانتے, لیکن وہ فیئر ہے ایک دوسرے کے ساتھ جب تک انہوں نے ایک دوسرے کو ایکسپٹنس دے دیا ہے. دیکھیں جب وہ بائبل کو مانتے نہیں ہے, قرآن کو مانتے نہیں ہے, تو انہیں شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز شادی از اے کووننٹ بیسڈ آن دا ریلیجیس ایسپیکٹس. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اینی تھنگ. اوکے. سو میں اس کو برا کیسے کہہ سکتا ہوں بھائی؟ جب وہ مانتے ہی نہیں کسی دین کو, تو وائی وڈ دے ایکچولی ڈو ا بٹ شادی؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کرسچنس. Once again, no, you are not talking about Christian. No یا Christian would do that. ٹھیک ہے, ویسٹ میں کون سی جو ہے نا زیادہ تر کون سا ریلیجن ڈومینیٹ ہے؟ کیا مطلب ڈومینیٹ ہے؟ اگر آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کرسچنز کتنے جی, ہیں؟ کتنے کرسچن ہیں؟ کرسچنس ہے نا. کتنے پرسنٹ ہیں؟ 40%, 50%, 60%, کتنے ہیں؟ اچھا ابھی یہ تو ہے نا, یہ ایتھیزم ذرا زیادہ پھیل کا چکا ہے نا, پہ ورنہ نہیں ہے. ابھی تک جو ہے ہم اگر ویسٹ کی بات کرتے تھے تو ہمارے نہیں ذہن ایک میں سب سیکنڈ, سے پہلے جو ریلیجن نہیں آتا تھا وہ کرسچینٹی ہمیں آتا تھا. نہیں, ہمیں پتہ ہے کیا آتا تھا؟ ہمیں بتایا گیا بچپن سے کہ ہر گورا کنٹری کرسچن کنٹری ہے. دیٹ از اسٹوپڈیٹی. جی جی ہمیں بالکل. بچپن سے یہ بتایا گیا ہے, دیٹ از اسٹوپڈیٹی. وہ کبھی گئے نہیں تھے باہر, انہیں لگتا ہے چٹا بندہ ہے نا کرسچن ہے, بات ختم. چٹا بندہ ہے کرسچن ہے, بات ختم. میں جس محلے میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, اس محلے کے اندر کوئی 150-200 گھر ہیں, ٹھیک ہے. اس 150-200 گھر میں سے کتنے لوگ ہیں جو سنڈے کو چرچ جاتے ہیں؟ تو صحیح کرسچن چٹا گورا ہونے کی وجہ سے آپ کرسچن نہیں ہیں. اٹس ناٹ, اٹ بھائی ڈزنٹ ابھی میٹر اف یو آر کرسچن چٹا جو گورا. ہے وہ اپنے آئیڈیولوجی کو نہیں فالو کر رہے ہیں, وہ الگ بات ہے, لیکن وہ ونس اگین, بھائی ہیں تو ایک سیکنڈ الگ بات ہے. دس از another stupidity. اسلام کے اندر اگر آپ پیدا ہوئے ہیں مسلم گھرانے میں تو آپ مسلم ہیں. کرسچینٹی بالکل. میں اگر آپ پیدا ہوئے ہیں کرسچن گھرانے میں تو آپ کرسچن نہیں ہیں, ہاں جب تک آپ بڑے ہو کے خود بالکل. ایکسپٹنس نہیں دیں گے. واٹ رائٹ؟ ڈو یو مین؟ تو ہاں تو وٹ وہ ڈو یو تب مین. تک کون سا ریلیجن فالو کرتے ہیں؟ ان کو صرف بتایا جا سکتا ہے کہ دس از کرسچینٹی, دس از وٹ یور پیرنٹس ایکسپٹ, بٹ انلیس دے ایکچولی ایکسپٹڈ ایز این ایڈلٹ پرسن, تب تک وہ نہیں ہے. دیدی اگر اچھا آپ وہ کو تب کسی چیز تک کا پتہ نہیں ہے, چرچ وغیرہ کہیں نہیں جاتے؟ نہیں, میں آپ سے کنفرم ون کرنا چاہ سیکنڈ رہی ہوں, دیدی, میں بات آپ سنیں, کا بات سنیں. کانسیپٹ لینا چاہ رہی ہوں ایکچولی. It is such a shame کہ ہمارے ادھر کلچر میں یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی. Such a shame, not on you, but it is generically such a shame کہ ہم نے ایک آئیڈیا بنا دیا ہے چیزوں کا. Oh my God. And it is such a shame. ٹھیک ہے, اب آپ نے جو کہ سوال کیا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں ہاں. وہ چرچ لے کے جائیں گے, اسے سکھائیں گے کہ یہ Okay. ہمارے, یہ ہمارا, کیا سن لیں بات ہے, this ایک is سیکنڈ, just totally opposed. کیا آپ بولنا آپ یہ کہہ دیتی رہے ہیں ہیں یا کہ سب وہ کہہ چرچ لے کرتی کر ہیں؟ جاتے ہیں. ایک سیکنڈ رکیں, ایک سیکنڈ رکیں, ایک سیکنڈ رکیں. جو کانسیپٹ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, دیٹ از یور پرابلم, نہیں, میں ناٹ سمجھ مائی چکی پرابلم. ہوں, آپ نو سنیں ویٹ, میری نو بات, ویٹ, آپ نو یہ کہنا ویٹ, چاہ رہے ہیں. ویٹ ویٹ ویٹ. ماں I باپ am لے کے listening جا you رہے ہیں, continuously. Now you have to. شٹ اپ, ویٹ. جب تک وہ بندہ خود بڑا ہو کے ایکسپٹنس نہیں دیتا ہے, he is never called a Christian. اس نے خود گواہی دینی ہے, ایکسپٹنس دینی, ناٹ گواہی, ایکسپٹنس دینی ہے کہ ہاں آج میں مان رہا ہوں, آج سے میں ایکسپٹ کر رہا ہوں. وہ جب تک ایڈلٹ ہوڈ میں آتا نہیں ہے اور ایکسپٹنس نہیں دیتا, nobody is born a Christian. This is stupidity. Nobody is born a Christian. In Islam, everyone is born a Muslim. This is how it works. آپ کو بیسک ایڈیالوجی کا فرق ہی نہیں پتا ہے, اور آپ یہاں پہ جو ہے نا فس Let's بنانے کے come لیے آئی back ہیں. to Islam. Let's come back to Islam. لیٹس کم بیک ٹو اسلام, کیونکہ جس آئیڈیالوجی کا آپ کو ایڈم پتا بھائی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ بحث ہی نہیں کر سکتے. جی بھائی. ایڈم بھائی میں پوچھنا چاہ رہا تھا یہ خاتون سے سوال, لیکن وہ چلی جی گئی. آ آپ گئی, آپ بات کر بات لیں, کر رہے تھے, میں نے ڈسٹرب نہیں کیا. کر لیں.
میں لیٹ سے یہ میری بہن جو ہیں فرض کریں یہ میرے گھر پیدا ہوتی میری بیٹی ہوتی, میں نے ان کو بیاہ دیا کسی ملا کے ساتھ کسی مولوی کے ساتھ, وہ اور شادی میں انٹرسٹڈ تھا, اس نے دوسری شادی کر لی اور میری یہ بیٹی جو ہے یہ آرگیومنٹ کر رہی ہے. آواز بہت سلو ہے آپ کی. یار میں نے اب آپ آ رہی ہے آواز؟ مائک میں ایک مسئلہ ہے, آپ کے مائک میں بہت مسئلہ ہے میرے ہیلو بھائی. اب آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے, بولیے بولیے بولیے. بولیے. چلے میں آپ کو نہیں کہتا, میں میری بیٹی ہے فرض کریں, میری بیٹی ہے کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, نہیں میں پہلے تو ہے نا اس ان کی سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. ہیلو ارے یہ کیا بات انہوں نے ہوئی, میں ان بیک سے بات اسٹیج اسٹریم میں آپ آئی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں میں خاص بندے سے بات کروں گی, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. یہ تو آپ کیا چاہ رہی ہیں نہیں کہنا, میں کیا یہ کہنا پوچھنا چاہ رہی چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے مجھے بیک اسٹیج کیوں کیا؟ کیونکہ آپ میری بات کو کمپلیٹ نہیں ہونے دے رہی تھی اور آپ بیچ میں انٹرپٹ کر رہی تھی, اس وجہ سے کیا. اچھا تو میرے پاس تو یہ آپشن ہی نہیں ہے نا, میں آپ کو بیک اسٹیج نہیں کر سکتی, تو یہ غلط بات ہوگی نا. آپ کریں, بولیں کیا بولنا ہے. نہیں میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی آپشن میرے پاس نہیں ہے, ہم بات کر رہے ہیں اور وہ آپشن میں یوز نہیں کر سکتی, تو آپ کو اسے یوز نہیں کرنا چاہیے اس آپشن کو. بھول ٹھیک جائیں کہ ہے. ابھی آپ بیک اسٹیج کر سکتے ہیں, ابھی میوٹ کر سکتے ہیں. لسن برابری آپ کی نے, بنیاد پر بات ہوتی ہے نا. نہیں برابری کی بنیاد پہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ آپ بلا وجہ بیچ میں انٹرپٹ کر رہی تھی. آپ کو 2-3 دفعہ منع کیا ہے اور آپ کو میں نے ریسپیکٹ دے رہا ہوں لیڈی ہونے کے ناطے, سو پلیز ریسپیکٹ لیں, ریسپیکٹ دیں. آپ نے کوئی بات رہ گئی ہے اس چیز میں کرنے کے لیے, چلی گئی. اوکے دیٹس گڈ. اچھا میں کنٹینیو کر سکتا ہوں؟ جی ہاں ہاں, کنٹینیو. آپ اپنی بات بولیے, کیا بول رہے تھے آپ؟ جی میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی, میں نے اس کی شادی کر دی کسی شخص کے ساتھ جو مسلم تھا, اور اس نے پوچھے بتائے بغیر یا تو ٹانکا جوڑ لیا کسی عورت کے ساتھ یا پھر شادی کر لی کسی عورت کے ساتھ, ٹھیک ہے. میری بیٹی اس کے ساتھ آرگیومنٹ کرتی ہے کہ تم نے جو یہ حرکت کی ہے, اگر میں یہ حرکت کروں تو کیا تمہیں اچھا لگے گا, اس بیس پہ وہ اس کو مارتا ہے. تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر وہ یہ حرکت کر سکتا ہے تو کیا میری بیٹی کسی اور مرد کے ساتھ نہیں کر سکتی یہ حرکت؟ نہیں کیا کر یہ سکتی. مطلب بھائی کیوں نہیں ایکویلٹی کر نہیں ہے سکتی, نا, وہ انسان نہیں ایکویلٹی ہے؟ اسلامی کے لیے ایکویلٹی نہیں ہے نا میری جان. دیٹس دا ہول تھنگ. یہی تو کیوں دکھا رہی ہے چاہیے لیکن ہمیں یہ اسلام؟ ہماری اسلام نے یہی تو مذہب میں کہا جاتا نہیں. ایڈم بھائی سوری آپ کو میں کاٹ رہا ہوں. اسلام کہتا ہے جی میں نے عورت کو آ کے سب سے زیادہ حقوق دیے, یہ تم نے حقوق کہاں دیے, لکھا ہے, عورت کو کہاں لکھا باندھ کے رکھ دیا. نہیں نہیں یہ سر, لوگ کلیم ملے کرتے ہیں کہتے نا, لکھا کہیں نہیں ہے, ملے کلیم کرتے لکھا ہیں نا. کہیں نہیں ہے, اچھا کلیم کرتے ہیں نا. آپ دیکھیے تمام بھائیوں کو میری طرف سے سلامی کہیں گے, اور کیا کہہ سکتے ہیں. بڑی اچھی بحث چل رہی تھی ایڈم, مگر یہ یار ان کو خاتون جو بات ہے تو نا آپ کو ختم کرنے ڈیریل دے یار, کرنا چاہ رہی تھی. ایک سیکنڈ ذرا بھائی کو بات تو کر لینے دے یار, ان کی بات تو جی ختم عرض کرنے یہ دے. ہے, جی عرض یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے, یہ کلیم کرتا ہے, یہ مولوی کلیم کرتے ہیں کہ اس سے پہلے عورت کو دفنا دیا جاتا تھا زندہ, ٹھیک ہے. اسلام نے آ کے عورت کو